ونعم الوکیل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وضعنا للغالين ورفعنا للمكسرين وجعلنا من شيعة أمير المؤمنين الصلاة والسلام على نقطة الدائرة التكوين وعلة للعالمين النبي المبيض ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد سيما خليفة القائم مقامه في الملك والملكوت المتحد بحقيقته بحضرة الجبروت واللاهوت أرسل الشجرة الطوبى وحقيقته سدرة المنتهى الرفيق الأعلى بمقام أو أدنى معلم الروحانيين ومميز الأنبياء والمرسلين علي أمير المؤمنين الذي كان وانا أمير المؤمنين وانا ياسوب الدين وانا إمام المتقين علي اپنا کار بسم اللہ انا امیر المؤمنین وانا یاسوب الدین انا قائد الغر المحجلین انا نواب عظیم انا صراط المستقیم انا الف لام میم کل ایمان رہے أنا داعي الأرضين وأنا سماك السماوات أنا أخلق وأنا أرزق أنا أحيي وأميت أنا بكل شيء قدير وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومنكري فضائلهم ومكسري مقامهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. میری دعا ہے خداوند عالم آپ کو مجھے علی علیہ السلام کی ولایت میں شامل فرمائے، آپ کو اور میرا خاتمہ علی علیہ السلام کی ولایت پر قیامت کے دن آپ کو اور میرا حشر امام حسین علیہ السلام. مجلس کی قبولیت کے واسطے ہمارے برادر محترم سید الشہداء حسین علی صاحب نے اس قلوب سے، اس محبت سے، اس عقیدت سے، جس محبت سے یہ سب اعلان دکھائی ہے، اس پر اداکاری کی قبولیت کے لیے ارواح طیبہ کی آمد کے لیے اضافت مومنین جنات کے لیے صلوات پڑھیں. مقام امامت کیا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام کی شان کیا ہے؟ امام کی منزلت کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جن کے سر پہ ہم نے تاج امامت رکھا، جن کے سر پہ ہم نے تاج امامت رکھا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات، اور ہم نے انہیں فعل خیرات کی وحی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی رکی نہیں، وحی جاری ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی ہے تشریحی جو احکام شریعت کے لیے ہے، وہ باب نبوت بند ہو چکا ہے، رسالت تمام ہو چکی ہے، رسالت مکمل ہو چکی ہے، باب نبوت بند ہو چکا ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا، اب نہ کوئی رسول آئے گا. وہی تشریح نہیں آنی، لیکن وہی تکوینی آنی ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے فعل خیرات کی وحی کی. یہ کون سی وحی ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کے متعلق جو وحی آتی ہے وہ امام پر آتی ہے. امام وہ ہے جو خود بتائے کہ میں امام ہوں، میرا یہ مقام. اگر ہم بتائیں گے قاضی صاحب، اگر ہم امام کا تعین کریں گے تو غلط ہوگا، اس میں غلطیاں ہوں گی. اب جس کو ہم نے امام مانا ہے اس کا مقام کیا؟ طارق بن شہاب نے پوچھا میرے مولا امیر علیہ السلام سے، یار الانوار کی 26ویں جلد میں مشارق الانوار میں کتاب الوحدہ، طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ مولا امام کون ہوتا ہے، امام کی منزلت کیا ہے، امام کی شان کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طارق یاد رکھ، الامام هو بشر ملکی جسد سماوی امر الہی روح قدسی مقام علی سر خفی نور جلی هو ملکی الذات و الہی الصفات. فرمایا یہ طارق یاد رکھ،
الامام هو بشر ملکی، امام بشر ملکی ہے، امام بشر ملکی ہے۔ جس طرح جناب مریم کے پاس آیا فرشتہ، قرآن نے کہا فرسل علیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے مریم کی طرف بشر کو بھیجا، روح کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ بشر کی شکل میں آیا۔ اب جبرائیل آیا نا بشر کی شکل میں، اب مولویوں کو جرأت ہے کہہ دے جبریل ہمارے جیسا؟ اگر کوئی مولوی صاحب یہ جرأت کر ڈالے کہ جبرائیل تو ہمارے جیسا ہے، جو کہ قرآن نے کہا ہے وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا، وہ بشر کی شکل میں آیا، اگر کوئی جبرائیل کو کہے کہ وہ ہمارے جیسا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو جبرائیل کے استاد کو کہتا رہے ہمارے جیسا، جبرائیل کو اپنے جیسا نہیں کہتے۔ زری صاحب جبرائیل کے بارے میں سب کچھ مان لیتے ہیں، انکار ہے تو امام کا۔ تاریخ میں تفاسیر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ انبیاء کا مشہور واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے، جناب جبرائیل علیہ السلام ساتھ جا رہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم جہاں لگتا ہے وہاں سر سبزہ ہو جاتا ہے، سر سبزی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں یہ چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ جب وہاں کی چیزیں تبدیل ہوتے دیکھی تو ایک تیسری آنکھ والا تھا جس کو سامری کہتے، سامری نے دیکھا کہ یہ جبرائیل کا گھوڑا عام گھوڑا نہیں، اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی مٹی، جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی، جبرائیل کی مٹی نہیں، جبرائیل کے قدموں کی مٹی نہیں ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کی مٹی تھی۔ اس مٹی کو اکٹھا کیا، سونا لوگوں سے لیا، چاندی لوگوں سے لی، اچھا بنایا۔ سامری کا کمال یہ ہے، مال لوگوں کا عیاشی سامری جو کہنا تھا میں نے مکمل کہا، سونا لوگوں کا اکٹھا کیا، مال لوگوں کا اکٹھا کیا، بچڑا بنایا، مٹی ڈالی، اب اسے کہتے ہیں ہماری یہ حاجت ہے، وہ بول پڑتا ہے۔ وہ مٹی کس کی؟ جبرائیل کے قدموں کی، جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی ہے، جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی ہے۔ تو اگر جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی، جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی بول سکتی ہے، شفا دے سکتی ہے، نجات دے سکتی ہے، حاجت پوری کر سکتی ہے، تو پھر جبرائیل جس کے جھولے کو لوریاں دیتا رہا، حسین کے زلزلہ کی قدموں کا کیا مقام ہے؟ جبرائیل کے بارے میں سب کچھ مانتے، انکار ہے۔ بشر ملکی جسد سماوی، اس کا جسم آسمانی ہے، امر الہی، وہ اللہ کا امر ہے، روح قدسی، اس کی روح قدسی ہے، مقام علی، اس کا مقام بلند ہے، سر خفی، وہ پوشیدہ راز ہے، نور جلی، وہ نور جلی ہے، وہ ملکی الذات،
اس کی ذات طاقتوں والی ہے. وَإِلَٰهِ الصِّفَاتِ اللہ کی کوئی ایسی صفت ہی نہیں جس کا مظہر علی نہیں. یہ امام. اب علماء کیا فرماتے ہیں؟ اس دور کے بہت بڑے عالم ربانی حضرت اللہ سید روح المسلم خمینی سے پوچھا گیا کہ سرکار امام کا مقام کیا ہے؟ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الحکومت الاسلامیہ، الحکومت الاسلامیہ، اس کے صفحہ نمبر 52 پر بھی، صفحہ 58 پر حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَرْجَةً سَامِيَّةً وَخِلَافَةً تَكْوِينِيَّةً تخضع لولایتها وسترتها جمیع ذرات هذا الكون. فرماتے یاد رکھو الامام هو بشر ملکی. یہ علی نے فرمایا تھا، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ امام وہ ہے کہ جس کا مقام بلند ہے، جتنا اس کی شان پڑھ سکو نہیں پڑھ سکتے. درجۃ سامیۃ، اس کا ایک درجہ بلند ہے. وہ مقام محمود، وہ مقام محمود پہ فائز ہے. خلافت تکوینیہ، اس کے پاس خلافت تکوینی ہے. تکوین کہتے ہیں خلق کو، رزق کو، موت کو، حیات کو، شفا کو، قضاء کو، اجل کو، امر کو. آیت اللہ خمینی کہتے ہیں خلافت تکوینیہ، امام برحق وہ ہے جس کے پاس خلافت تکوینی ہے. خلق بھی اس کے اختیار میں ہے، رزق اس کے اختیار میں ہے، موت اس کے اختیار میں ہے، حیات اس کے اختیار میں ہے، کائنات کا نظام اس کے اختیار میں ہے، اور نظام کا ہر ذرہ اس کی مٹھی کے اندر ہے. ایمان نارا حیدری جمیع ذرات کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں. سورج چڑھتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے، چاند دھمکتا ہے تو اس کے اختیار میں ہے، ہوا جاری ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہے، بارش برستی ہے تو یہ امام کا اختیار ہے. اس لیے تو آیت اللہ نوری نے فرمایا ہے، نوری تبرسی، اسماعیل نوری تبرسی نے اپنی کتاب کفایت الموحدین فی عقائد الدین، کفایت الموحدین فی عقائد الدین میں اسماعیل نوری فرماتے ہیں کہ یاد رکھو هیچ ملک عمل نمی نمائن و حرکت نمی کناد مگر باذن ایشو. یاد رکھو کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا جب تک امام عادل جاری نہیں کرتا. ہیچ ملک عمل نمی نمائن، کوئی فرشتہ کوئی حرکت نہیں کرتا. بارش برسانے والا فرشتہ بارش نہیں برساتا، ہوا جاری کرنے والا فرشتہ ہوا جاری نہیں کرتا، بچے کی تصویر بنانے والا فرشتہ جسے ملک مصور کہتے ہیں، ماں کے شکم میں بچے کی تصویر نہیں بناتا. انعقاد نطفہ کرنے والا فرشتہ اس وقت تک انعقاد نطفہ نہیں کرتا. بچے کی پیدائش کرنے والا فرشتہ، فرشتہ خلق جسے کہا گیا ہے، وہ نہیں بچہ پیدا کراتا جب تک امام کا حکم نہیں ہوتا. اسرائیل کسی کی روح قبض نہیں کرتا جب تک امام کا حکم نہیں ہوتا. یدبر الامر من السماء الى الارض، تحت الثرى سے عرش اعظم تک کائنات کا نظام تب چلتا ہے جب امام آرڈر جاری کرتا ہے.
مجلس ہو رہی تھی اسلام آباد، مجلس اینڈ ہو گئی، مولوی صاحب کو توحید میں زور مارتی، یعنی کہ سارے کام میں نہیں کرتا ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سارے کام تو علی نے کرنے ہیں، پھر اللہ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی وقت قاضی صاحب وہاں موجود تھے، فرمانے لگے اللہ کا کام ہے کہ نبی اور علی پر درود پڑھنا۔ سردار کی آج مجلس ہے، انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی، مولا امام سجاد رسول اللہ حدیث کو حضرت محدث جدید حضرت علامہ مرزا محمد امام قانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المحدثین حضرت علامہ ابوالحسن میرندی نے اپنی کتاب نور الانوار میں جناب قمبر رضی اللہ عنہ مولا امیر علیہ السلام کی زیارت کے لیے خانہ ولایت دکل باب کی فضا آئیں، فضا سے سوال کیا، مولا امام سجاد سے مروی ہے یہ حدیث، مولا سجاد کی جو مجلس ہے حضرت سے مروی حدیث پر فضا سے سوال کرتے ہیں، اے نا مولا یا امیر المومنین، میرے مولا، میرے سردار، میرے مالک علی مولا کہاں ہیں؟ میں نے ملنا ہے۔ فضا کہتی ہیں ہوگا پھر بروج، بروج میں اب قمبر کا وہ مقام نہیں تھا، قمبر ہے نہیں کہ لیکن مقام معرفت سلمان کا اور ہے، سلمان کا اور تھا، ابو ذر کا اور تھا، مقداد کا اور ہے، قمبر کا اور ہے۔ قمبر کہتے ہیں اے نا مولا یا امیر المومنین، میرے سردار کہاں ہیں؟ فضا کہتی ہے وہ پھر بروج، وہ بروج عالم کہتے ہیں اور پھر بروج العالی، وہ بروج عالم ہے۔ کیا فضا نے فرمایا ہوگا پھر بروج العالی لیقسم الارزاق ویعین الآجال ویخلق الخلق ویمیت ویحیی ویعز ویذل، علی بروج عالم ہے، رزقوں کو تقسیم کرتے ہیں، جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کو خلق کرتے ہیں، جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا عدل جاری کرتے ہیں، با عزت بھی دیتے ہیں، با علی ذلت بھی دیتے ہیں، علی کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ قمر سے بتا، قمر کہتے ہیں مولا کو آنے دے، میں تیری شکایت کروں، مولا کو آنے دے تیری شکایت کروں، یہ نہیں، دونوں کی آپ سے بات ہو رہی۔ روایت میں اتنے میں اچانک امیر علیہ السلام وہاں ظاہر ہوئے، گھر سے نہیں آئے، گلی سے بھی نہیں آئے، وہاں ظاہر ہو گئے۔ ظاہر وہ ہوا جو پہلے وہاں ہے۔ اچانک امیر علیہ السلام ظاہر ہوئے، ظاہر ہو کے فرماتے ہیں قمر کیا مسئلہ ہے، تیرے چہرے پہ الجھن ہے؟ کہتا مولا یہ کہہ رہی تھی، میں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ فرماتے قمر میری انگلیوں میں دیکھ۔ قمر کہتا ہے میں نے مولا امیر علیہ السلام کی انگلیوں میں دیکھا،
جب میں نے انگلیوں میں دیکھا تو میں نے بہت سارے سورج دیکھے، بہت سارے چاند دیکھے، بہت ساری دنیایں دیکھی، بہت ساری کائناتیں دیکھی، اور میں دنیا کو لوگوں کو آتے بھی دیکھا، جاتے دیکھا، کام کرتے دیکھا۔ امیر فرماتے قمر دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یاد رکھ ان کو خلق بھی میں نے کیا ہے، ان کو رزق بھی میں نے دیتا۔ یہی جو ہے مشرق مقدس کے مرجع مطلوبات حضرت آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار المواہب میں بھی لکھی۔ ان میں وہ فرماتے ہیں کہ قمر وہاں سے چلا، باغ میں آیا، دیکھا تو امیر تھے، اعتراض کیا، مولا فرماتے ہیں ماہ یا قمر، خاموش ہو جا قمر۔ ماہ کہا جاتا ہے خبردار، خاموش ہو جا۔ قریب آ، فرمایا میری ہتھیلی میں دیکھ۔ قمر کہتا ہے میں نے مولا علی کی ہتھیلی میں دیکھا، رأیت السماوات والارض فی ید مولا کفرقۃ الجوزہ، میں نے کل کائنات کو علی کی ہتھیلی میں ایسے دیکھا جیسے اخروٹ کا ٹوٹا ہوا چھلکا ہوتا۔ قمر کہتی ہے کہ مولا نے فرمایا لِيُقَسِّمُ الْأَرْزَاقَ بِالْعِبَادِ، میں لوگوں کی روزیاں تقسیم لیقسم کے لفظ مضارع ہے، مضارع ماضی حال استقبال تینوں کو آتا ہے، یعنی پہلے بھی علی تقسیم کرتے تھے، اب بھی اور آئندہ بھی۔ کائنات ان کے اختیار۔ مولا سجاد علیہ السلام کا ایک ماننے والا ہر سال زیارت کے لیے آتا، حج کے موقع پہ مولا کی خدمت میں حاضری دیتا، تحفے پیش کرتا۔ ایک دفعہ جب چلنے لگا بیوی کہتی ہے ہر سال بڑے تحفے لے کے جاتا ہے، وہاں سے بھی کوئی لائے اور تم کیا عادت ہے؟ اس نے جب چوں چوں کی، بلخ کا مومن رہنے والا کہتا ہے ہمارے ان تحفوں کی وہاں حیثیت ہی وہ دنیا اور دین کا سلطان ہے، کیا باتیں کر رہی ہے۔ پر آ گیا میرے مولا کے پاس پہنچا تو مولا علیہ السلام کھانا کھانے لگے۔ سردار فرماتے ہیں ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ۔ کہتے مولا میں غلام نوکر نہیں آتا، بیٹھا کھانا کھا چکا۔ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ دھلاؤ۔ آفتاب آ گیا تو ہاتھ دھلاؤ۔ اب مولا علیہ السلام کے ہاتھ دھلا رہا ہے، کہتا ہے تو میرے ہاتھ پہ کیا ڈال رہا ہے؟ کہتا ہے مولا پانی ڈال رہا ہوں۔ دشت میں کیا گر رہا ہے؟ دشت میں کیا گر رہا ہے؟ ٹرے میں کیا گر رہا ہے؟ کہتا ہے مولا میں جو پانی ڈالتا ہوں تیرے ہاتھوں کا دھون ہیرے بن رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے
بار اس نے پانی ڈالا، تینوں بار کبھی زمرد بنے، کبھی جواہرات بنے، ہیرے بنے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ لے جا اور جا کر اپنی بیوی کو دینا، ہمارے پاس ایسی چیزیں۔ حیران ہو کے مولا کو دیکھ کے کہتا ہے سردار جب یہ بیوی اور میرے درمیان بات ہو رہی تھی اس وقت تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں، وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، ایک بیوی تھی ایک میں تھی، وہ باتیں کر رہا تھا، میں سن رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیے، اس نے مجھ سے سوال کیے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مولا سجاد فرماتے ہیں میں کسی سے سن کے پوچھ کے، نہ میں سن کے جواب دیتا ہوں نہ پوچھ کے جواب دیتا ہوں، کوئی شے ابھی ہوتی ہی نہیں، مجھے پہلے پتا ہے کیا۔ آگے بیوی کو جا کے دیے، کہا یہ اس کے ہاتھ پر ہمارا میں جو امام کا اختیار ہے۔ آگے اگلے سال اب بیوی بھی آئی، صلوات پڑھو مدینہ آیا، ابھی مدینہ سے 2-3 میل فاصلے پر ہے، قیام کر رہے تھے، بیوی کی وفات ہو۔ جب بیوی کی وفات ہو گئی پریشان، مسافرت میں مر گئی، مولا کی زیارت کو جا رہی تھی، اس نے اس کی لاش کو وہاں رکھا، مریضوں کو کاف کر خود رمضہ درگاہ ولایت میں پہنچا، مولا سجاد علیہ السلام دیکھ کے فرماتے ہیں وہ ہماری زیارت کو آنے والی دنیا سے چلی گئی؟ کہتا ہاں مولا چلی گئی۔ وہ فرماتے ہیں جا میں اپنے زائر کا ضامن ہوں، اپنے زوار کا ضامن ہوں، تو جا۔ وہ بیٹھی ہوگی، کنیز اس کو شکر کھلا رہی ہوگی، وہ واپس آیا، دیکھا کنیز بیٹھی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ تو مر نہیں گئی تھی؟ میری روح لے کے چلا تو میں نے دیکھا اس شکل والے ایک بزرگوار آئے جن کا ایسا امامہ، ایسی ابا، ایسی کبا، وہ فرماتے ہیں یہ ہماری کنیز ہے، اس کی 20 سال زندگی بڑھا دی ہے۔ میں نے اسی کی 20 سال زندگی بڑھا دی ہے، لہذا اس کی روح واپس کر۔ ملک الموت کہتا ہے جو حکم ہے میرے مولا۔ چلا بیوی کو ساتھ لیا، مدینے کے گلیوں میں پہنچا، دروازہ ولایت پر پہنچا، اندر داخل ہوئے، میاں بیوی سامنے سردار بیٹھے ہیں، بے اختیار دیکھ کے کہتے ہیں یہی تو وہ مالک ہے جس کا موت پر بھی اختیار ہے، جس کا حیات پر بھی اختیار ہے۔ اس سردار سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ تکلیف میرا حال کیا تھا مولا؟ آپ سب سے رو رہے ہیں، میرا حال کیا تھا مولا؟ نوجوان تو شہید آپ کے ہوتے رہتے ہیں، فرمایا ہاشمیوں کی سیرت تو یہ ہے جوان قاتل ہوتے ہیں، کیا خواتین کا قید ہونا بھی ہماری سیرت ہے؟ رونے والے امام کی مجلس ہے،
علامہ علی نقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں فرمایا، ایک بار زہری نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ فرمایا جب سے کربلا ہو گئی ہم نے کہاں جانا چھوڑ دیا، ہم نہیں جاتے۔ کہتے مولا ضرور تشریف لائیں، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تیرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے اکبر یاد آئے، مجھے قاسم کے شعر یاد آئے، تو جب شیرہ باندھے گا اس کو دولہا بنائے گا، مجھے کربلا کے دولہے یاد آئیں گے۔ کہتا ہے کہ مولا میں ان کو بعد میں دولہا بنا لوں گا، آپ پہلے آ جائیں۔ فرمایا اچھا پہلے ایک مجلس کراؤ۔ تو مجلس کراؤ، میں آؤں گا۔ اس نے مجلس کا اہتمام کیا، مولا سجاد تشریف لے گئے، صدر مجلس میں سامنے ہو کے مولا بیٹھ گئے۔ زہری کہتا ہے تھوڑی دیر بعد مولا اٹھ کے ذرا پیچھے ہو گئے، پھر ذرا اور پیچھے ہوتے گئے، حتیٰ کہ مولا وہاں چلے گئے جہاں لوگ انٹریس ہو رہی تھی، لوگوں کے داخلہ ہو رہا تھا۔ جب مولا وہاں گئے میں نے کہا مولا آپ آگے بیٹھتے پیچھے کیوں ہو رہے؟ فرمایا میرا نانا رسول آ گیا ہے، میرا دادا علی آ گئے، میرا بابا حسین آ گئے۔ اچانک جب مسائل شروع ہو گئے مولا فرماتے زہری جلدی کر لائٹ بند کر دے، چراغ گول کر دے۔ جب ہمارے چراغ گول کر دے زہری کہتا ہے مولا حکم فرمایا بقیے والی آ گئی، بقیے والی آ گئی ہے، میری پھوپھی زینب بھی آ گئی ہے، میری بہن سکینہ بھی آ گئی ہے، ہماری مقدرات عصمت آ رہی ہے۔ لائٹ آف کر دے، لائٹ آف کر دے۔ مولا نے 3 بار کہا یہ سجاد ہے۔ جب سجاد علیہ السلام کبھی گلی میں جاتے، بازار جاتے، قصاب جلدی سے گوشت ڈھانپ دیتے، مولا قصابوں سے پوچھتے تو نے ذبح کرتے وقت اس کو پانی پلایا؟ کیا تم نے اس کو پانی پلایا؟ وہ کہتا ہاں مولا پانی پلایا ہے۔ مولا سجاد رو کے فرماتے ہیں میرا مولا سجاد نے ایک جگہ فرمایا میرے بابا کو ایسے مارا گیا جیسے گوسفند ذبح کی جاتی ہے۔ شاید آپ کو علم نہیں ہے مولا نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عربوں میں یہ قانون تھا، سنو کہ میری بات اگر کچھ ہو جائے میں ذمہ وار نہیں ہوگا۔ عربوں میں ایک رواج تھا، ایک جشن ہوتا تھا جس میں ایک گوسفند کو میدان میں نکالتے، نوجوان گھوڑوں پہ سوار ہوتے، وہ نیزے مار کے گوسفند کو گوسفند کو ذبح کر ڈالتے، مار دیتے تھے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میرا بابا گوسفند کی طرح مارا ہے، لوگ نیزوں پہ آئے، میرے بابا کو کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا اور کوئی میرے پتھر مار رہا تھا۔ مولا سجاد علیہ السلام شام کے بازار میں ہے، شام کے بازار میں مولا چل رہے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان شروع ہوئی۔ مولا نے کہا کعبے کا میں وارث ہوں، کعبہ سامنے میں خود کعبہ ہوں۔ مولا سجاد علیہ السلام جیسے رکوع میں تھے، وہ جو توق تھا وہ 9 من کا وزنی تھا، وہ 9 من کا وزنی توق تھا، اسے حلۂ جامہ کہا جاتا تھا۔ وہ ایسا تھا وہ گلے سے گھٹنوں تک تھا، اور مولا کا وزنی توق ہے، مولا جھکے ہوئے ہیں، اسی رسی میں مولا باقر بھی ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر سجاد قدم اونچا کرتے ہیں باقر کہتے ہیں بابا میری رسی تک،
بابا میری رسی تنگ ہو رہی ہے، بابا میری رسی تنگ ہو رہی ہے۔ مولا سجاد توق کا وزن ہے، باقر کا بھی خیال ہے، مولا چل رہے ہیں۔ مولا نے نماز شروع کی، کب سید الساجدین نے سجدہ کر رہا تھا، سید الساجدین نے سجدہ کرنا تھا۔ اتنے میں سجر بن قیس حرمزادے نے ایک تیز درہ مارا مولا کی پشت، جب مولا کی پشت پہ درے کا وار ہوا، سجاد علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ آواز آئی سبحان رب یرالا بحمدہ، ملائکہ نے ماتم کیا، اللہ ایسا سجدہ گزار ہم نے نہیں دیکھا، ایسا سجدہ گزار ہم نے نہیں دیکھا۔ سجاد علیہ السلام نے اللہ جانے کہاں جا کے سر اٹھایا، اللہ جانے کہاں جا کے سر اٹھایا۔ جب سجاد نے سر اٹھایا تھا ماتھا چھلا ہوا، ماتھے سے خون جاری تھا۔ زینب سلام اللہ علیہ کے دیکھ کے فرماتی ہے سجاد بیٹا جب تیرا خون نکلے گا زینب ساتھ ہوگی۔ اور وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا 25 محرم کا دن۔ 24 کو جب مولا کو زہر مل گئی، 24 کو جب زہر ہو گئی تھی، سجاد کا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا۔ سجاد علیہ السلام بستر پہ تڑپ رہے ہیں۔ مولا کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک انیہ ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک ام کلثوم ہے۔ تینوں بیٹیاں بار بار تخت اٹھا رہی ہے، خون گر رہا ہے۔ اچانک آواز آئی باقر میں آ گئی، آواز آئی نے جب باقر میں آ گئی، مولا باقر تڑپ کے دیکھے فرماتے شام سے آئی ہو، دادی بڑا صبر کر کے آئی۔ فرماتے باقر میں نے کہا تھا سجاد جب تیرا خون نکلے گا زینب تیرے ساتھ ہوگی۔ جناب سجاد کا آخری وقت ہے، سجاد علیہ السلام تڑپ رہے ہیں، کبھی کلثوم ٹکر مار رہی ہے، کبھی انیہ ٹکر مار رہی ہے، کبھی شہزادی فاطمہ ٹکر مار رہی ہے۔ جناب سجاد کہتے ہیں باقر اپنی بہنوں کو سنبھال، اپنی بہنوں کو سنبھال۔ جناب باقر نے فرمایا بابا وہ یہ فطرت ہے، آپ شہید ہو رہے ہیں، یہ ماتم نہ کرے تو کیا کرے؟ فرمایا باقر وہ وقت یاد ہے جب سکینہ میرے بابا میں گر رہی تھی، جب سکینہ بابا میں گر رہی تھی اور شبر نے اچھال کے دور بیٹھا تھا۔ سجاد علیہ السلام کو غسل ہو گیا، کفن ہو گیا۔ جب غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جناب باقر علیہ السلام لے کر بقیہ میں آئے۔ جب بقیہ میں آئے نا، مولا باقر علیہ السلام صاحب اختیار تھے، نانے کی زری کے پاس نہیں گئے، نانے کی زری کے پاس نہیں گئے۔ مولا کو علم تھا کہ اگر جنازہ یہاں آیا پھر تیر چلے گے۔ اللہ حسین